توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے کہ معجزہ تم سے ایک دعا کے فاصلے پر ہو۔ تم نہیں جانتے یہ شدید درد تمہیں سنوارنے کے لیے دیا گیا ہو۔ تم نہیں جانتے کہ یوں بار بار تمہارا اللہ کو پکارنا اللہ کو کتنا محبوب ہو۔ تم نہیں جانتے کہ جس پر دل کٹ رہا ہے، جن حالات پر شکوہ کرتے ہو، وہی تمہیں تمہاری منزل سے ملوا دیں۔ تم نہیں جانتے کہ خدا نے پہلے ہی سے تمہارے نصیب میں تمہاری من پسند چیز کو لکھا ہو، اور یہ طلب محض اپنے سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، اور جب تمہیں لگنے لگے کہ اب اور نہیں ہو پا رہا، درد شدت اختیار کر رہا ہے، صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، ہر راستہ بند ہوتا جا رہا ہے، ہر چیز بے سکون ہوتی جا رہی ہے اور تم بکھرتے جا رہے ہو، اس وقت خود کو یاد دلوانا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارا رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر سے جی اٹھنا، ایک بار پھر سب اپنے رب کے ہاتھ میں دے کر پھر سے مطمئن ہو جانا۔ پتہ ہے اللہ تمہاری دعائیں کیوں سننا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے تم دل میں کیا کچھ چھپائے بیٹھے ہو، وہ سیکنڈ میں تمہارے حالات بنا تمہارے محسوس کیے سنوار سکتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آ کے خود اسے یہ سب بتاؤ۔ وہ تمہیں بولتا دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہیں سننا چاہتا ہے، وہ تمہارے اظہار کو سننا چاہتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ آپ کو آزما رہا ہے تاکہ آپ مضبوط بن جائیں۔ صبر کرو، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازے گا۔ مسلسل دعائیں کریں، اپنی خواہش اللہ کے سپرد کر دیں، اور معجزات کا انتظار کریں۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں اللہ ہوتا ہے، جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ تھام لیتا ہے، جہاں ساری امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارا رب روشنی دیتا ہے، گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اگر اتنے انتظار کے بعد اللہ نے آپ کو خالی ہاتھ چھوڑنا ہے تو اتنی تکلیف کیوں دیتا؟ اگر اللہ نے تمہیں نوازنا ہی نہیں تھا تو وہ تمہیں مانگنے کا طریقہ کیوں سکھاتا؟ اگر اللہ نے راضی ہونا ہی نہیں تھا تو سجدوں تک کیوں لے کے آیا تمہیں؟ تقدیر میں نہیں لکھنا تھا تو دل میں کیوں لایا؟ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبا نہیں سکتا، مچھلی نگل لیتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی،
बस अल्लाह पे यकीन रखें। अपने दिल की कैफियत अल्लाह को बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। वो अल कादिर है, तुम्हें लगता है ये तुम्हें नहीं मिल सकता, कि ये दुख तकलीफ़ हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये वजूद हमेशा किसी खुशी का मुंतज़िर रहेगा, मगर हकीकत तो ये है कि ये तो तुम्हें लगता है ना, बल्कि तुम्हारे रब के लिए तो कुछ भी करना आसान है। वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, इसलिए मायूसी का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। वो तुम्हारे लिए हर चीज़ को आसान बना देगा, तुम्हारी झोली को खुशियों से भर देगा।